From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Spike Izhar Hussain Siddiqui. صاحبوں، زہران ممدانی کی کامیابی آپ سب کو مبارک ہو۔ اس کامیابی میں پاکستانیوں کے لیے کیا ہے، یہی ہمارا ٹاپک ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں امریکہ میں بسنے والے مسلم پاکستانی یوتھ کے لیے بہت کچھ ہے، اور پاکستان میں رہنے والے نوجوانوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے، بہت کچھ ہے اس جیت میں۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں خاص کر کے ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اس کامیابی میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا۔ پاکستانی کمیونٹی از اے وائبرنٹ کمیونٹی، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن ان کے کارنامے دیکھیے۔ ابھی کچھ ہمارے ڈاکٹرز نے کارنامے دکھائے تھے آپ کو سینٹ اور کانگریس میں جا کے، اور اب ان نوجوانوں کی طرف سے دیکھیے جنہوں نے زہران ممدانی کو سامنے لانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ سب نے کردار ادا کیا، لیکن کچھ نوجوان ان کا ذکر نہ کرنا بے ایمانی ہوگی۔ مثلاً علی نجمی، جس کا برین چائلڈ ہے یہ ساری تحریک، ایک اٹرنی ہے، بہت نوجوان، بہت اچھے۔ اس کے بعد حسن چودھری جو اس کے میڈیا مینیجر تھے، اس کے ساتھ آپ آئیے معاوض صدیقی جو ہم ٹی وی کے لیے کام کرتے ہیں، موٹیویٹر ہیں، ہر طرف جاتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ عدنان بخاری یہاں پہ کام کرتے ہیں ایک پولیٹیشین کے ساتھ کوئنز کے ایک آفس میں، بڑا سیاسی سوجھ بوجھ کا نوجوان ہے عدنان بخاری۔ اس کے ساتھ محمد فروخ، وہ ایک اخبار نکالتے ہیں یہاں پہ، اور 12 سال سے جب کوئی ممدانی کو جانتا نہیں تھا اس وقت بھی فروخ جو ہے اس کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ اس کے ساتھ رشید علی صاحب، ایک بزنس ہمارا ریل اسٹیٹ کا ٹائکون ہے، نوجوان ہیں، اور سید وسیم، وہ بھی ریل اسٹیٹ کے بڑے اچھے ٹائکون ہیں۔ ان سب نے مل کر ایک ایسی موومنٹ لانچ کی کہ جس کے رزلٹ پوری دنیا نے دیکھے ہیں، اور پوری دنیا کی نظر میں ہیں کہ یہ پاکستانی جو ہمارا اوورسیز پاکستانی کا جو کلاؤٹ ہے امریکہ میں ان پالیٹکس is tremendous. They are really mover and shaker. اچھا صاحب، دیکھیے اس تحریک کی کامیابی میں پاکستانیوں کا حصہ، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے اثرات کیا ہوں گے اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ دیکھیے، ممدانی کی کامیابی نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اب دنیا میں ٹائم بدل چکا ہے، پاور اور پاسبلٹیز کی جو تھیوری ہے وہ بھی بدل چکی ہے۔ اب ہمارے ملک میں جو ڈکٹیٹرز ہیں ان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ ان کو آگے بڑھیں، رستہ چھوڑیں۔ اب نوجوانوں کا وقت ہے۔ اب پاکستان میں ہمیں ڈکٹیٹرز کی، کرپٹ نون، کرپٹ پیپلز پارٹی، کرپٹ جرنیل، کرپٹ ججز، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پاکستان کو نوجوانوں کی ضرورت ہے، آنیسٹ نوجوانوں کی ضرورت ہے جو پاکستان میں موجود ہیں۔ ان کی راہ میں رکاوٹ مت کھڑا کیجیے، نہیں کھڑا کیجیے۔ رکاوٹ سے آپ روک نہیں سکیں گے، اور آپ کے لیے یہ چیز بری ہوگی۔ دیکھیے، ایک سیدھی سی بات آپ کو ان کو سمجھنی چاہیے جو ابھی قبضہ کیے بیٹھے ہیں، کہ یو کین ناٹ اسٹاپ اے موومنٹ ہوز ٹائم ہیز کم۔ خدا کی وہ جو ڈیوائن گائیڈ لائن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس کی جو ٹائم لائن ہے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اب پاکستان میں بھی نوجوانوں کا وقت ہے۔ جو پاکستان کا نوجوان یہاں ایسے کرشمے کر سکتا ہے تو وہ پاکستان میں کیا کچھ نہیں کر سکتا، اور آپ اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں، راستہ چھوڑ دیجیے۔ اچھا دیکھیے، لوک، اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میں بھی ذرا تھوڑا مجبور ہوں ٹائم کے ہاتھوں، تو ہم ایسا کرتے ہیں 2-3 اہم پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، آپ اس کو قبول کیجئے، آپ چاہیں تو اس پہ ذرا سوچ وچار بھی کیجئے۔ دیکھیے، پوائنٹ نمبر 1، اس کامیابی سے امریکہ میں آباد مسلم یوتھ کو بہت ہوپ ہو چلی ہے۔
مسلم یوتھ کے لیے یہ ایک ہوپ کا سنگ میل ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، مسلم نوجوان، یہاں پر اکثر نوجوان شرمندگی سے چھپ کر اسلاموفوبیا کا وہ جو زہریلا پروپیگنڈا ہے اس کی وجہ سے جی رہے تھے، اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ پروپیگنڈا جو ہے ممدانی اور اس کے دوستوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے۔ فخر کے ساتھ جیو، بی اے مسلم، لو امریکہ، اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھو۔ پوائنٹ نمبر 3، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ 4 پوائنٹ میں آپ کو دیتا ہوں سمجھا دیں، ان کے ذہن میں رہنے چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 1، سرو دا کمیونٹی اکراس دا بورڈ، ہر ایک کی خدمت کیجیے، چاہے وہ مسلمان ہو نہ ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، اسپینش ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، اس کی سرو دا پیپل اکراس دا بورڈ۔ پوائنٹ نمبر 2، ہیو فیتھ، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا وہ بڑے بڑے چیلنجز سے نکل جاتا ہے، اور وقت یہی ثابت کرتا جا رہا ہے کہ اس کی جو گائیڈ لائن ہے، اس کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہوتا ہے بڑے سائنٹیفک انداز میں۔ اس کا ٹائم، وہ آپ کے ٹائم لائن سے تو وہ نہیں چلاتا نا اوپر والا، اس کی اپنی ٹائم لائن ہے، لیکن ہر چیز اس کے حساب سے ہو رہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، ہیو کریج، دیکھیں جس کے پاس کریج ہے وہی عزت پاتا ہے، اور جس کے پاس کریج نہیں ہے تو وہ اس کے چانسز بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ اور پوائنٹ نمبر 4، گراس روٹس پہ کام کرو، گراس روٹس کی اہمیت کو سمجھو۔ یہ جو آج اتنی بڑی کامیابی ہوئی ہے وہ ڈور ٹو ڈور جا کے ہوئی ہے، چراغ سے چراغ چلا ہے، تو اتنی بڑی کامیابی آپ کے سامنے آئی ہے۔ اچھا صاحب دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ 9/11 کا جو حادثہ ہے اس نے سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگا دیا۔ وہ پنجابی کی ایک ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، کہاوت ہے کہ کھبے نو لت پڑی تو ادھر کھب ٹھیک ہو گیا۔ ایک آدمی وہ جس کے کھب ہے پیچھے، اس کو کسی نے کک ماری تو اس کا وہ بینڈ جو تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہی مسلمانوں کے ساتھ بڑا مسئلہ تھا، سوئے ہوئے تھے تو وہ جاگ گئے۔ اچھا اب اس پہ ذرا، اس بات پہ، یہ مذاق کی بات نہیں، اس پہ ذرا غور کیجئے۔ دیکھیے مسلمانوں کو دبانا ان کے ابھرنے کا سبب بن گیا، مسلمانوں کو دبانا ان کے ابھرنے کا سبب بن گیا۔ 9/11 کس لیے کرایا گیا تھا؟ ان کو دبانے کے لیے، وہ ابھر گئے۔ کیوں؟ قرآن میں ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے، بے شک وہ شر سے اچھائی پیدا کر سکتا ہے، کرتا ہے، وہ شر سے خوبی پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ اور اس کے واقعات اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، میں آپ پہ اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ اچھا دوسری بات یہ کہ پوائنٹ نمبر، یہاں پہ بھی میں نے پوائنٹ کر لیا، پوائنٹ نمبر 1 یہ تھا، پوائنٹ نمبر 2 اگین یہ، جمہوریت میں کچھ نقص ہیں۔ جمہوریت ہمیں پسند ہے، میں اکثر اس کی ایڈوکیسی کرتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن اب ہمیں ان جو نقص اب ظاہر ہونے لگے ان کو سنوارنا ہوگا۔ مثلا یہ کارپوریٹ ورلڈ جو ہے امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے وہ، اور غریب جو ہے وہ نیچے چلتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو آپ سوشلسٹ ڈیموکریٹک ویلیو کہہ دیجئے، جبکہ یہ ہیں اسلام۔ اگر آپ اسلام کی نگاہ سے دیکھیں تو اقبال کا یہ کہنا تھا، کیا تھا ان کا شعر، کہ سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ اور اس کا اگلا مصرع یاد نہیں آ رہا، ایک اور مصرع اقبال کا تھا کہ گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات، ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ تو وہ اس کارپوریٹ ورلڈ کو اس وقت سمجھتے تھے کہ اس میں یہ نقص ہیں جمہوریت میں۔ ایک دفعہ اور بھی انہوں نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اچھا اب یہ جو نقص ہیں اس میں، اس کو ہم جو ہے کر سکتے ہیں، ہیل اپ کر سکتے ہیں اس بیماری کو، اور اس میں آپ اس کو نام دے دیں، سوشلسٹ ویلیو کہہ دیں، لیکن وہ ہیں اسلام کی ویلیو ہے، اور ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کو یہاں پہ پریزنٹ کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس اس معاشرے کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے، صرف ان نوجوانوں کی طرح سامنے آنے کی بات ہے۔ اچھا صاحبوں، سہیل آفریدی کو اس جیت سے بہت کچھ اشارے ملتے ہیں، اس کو سیکھ لینا چاہیے۔
مثلاً دیکھو ممدانی نے کس طرح مختلف قومیتوں کو جمع کر کے ایک پلیٹ فارم پہ اپنی تحریک کو کس خوبی سے چلایا. تم بھی پنجابی، پٹھان، سندھی، مہاجر، گلگتی، کشمیری، ان سب کے لیڈر ہو. صرف اپنے آپ کو کے پی تک محدود مت رکھو، ان سب کو مل کر لے کر چلنے کا ہنر سیکھو. اسی میں کامیابی ہے اور تم یہ کام کر سکتے ہو. صاحبو جب ممدانی نے اپنی تقریر میں ایک لائن کہی تو سب سے زیادہ تالیاں بجیں. وہ لائن کیا تھی؟ وہ لائن یہ تھی: وی ہیو ٹاپل اے پولیٹیکل ڈائنیسٹی. ہم نے ایک موروثی سیاست، کہتے ہیں پاکستان نے، پولیٹیکل ڈائنیسٹی کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے. تو مجھے عمران خان یاد آ گئے. دیکھیے میں آپ سے پھر کہتا ہوں، عمران خان اپنے حصے کا کام کر چکا ہے. اس نے موروثی سیاست کو اور کرپٹ لوگوں کو، کرپٹ جرنیلوں کو ایسا بے نقاب کیا ہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں لیکن ان کے پاس سارے اختیارات ہیں، ساری قوتیں ہیں، لیکن عوام کنٹرول میں نہیں آ رہی، نہیں آئے گی. اس نے وہاں لا کے اب جو ہے لیڈ دیے ان کو، سہیل آفریدی کو، ان جیسے دوسرے جوانوں کو. یہ ان کا کام ہے کہ اس کو لے کے آگے بڑھیں. اور یہ لوگ زیادہ دیر آپ کی راہ میں رہ نہیں سکیں گے، یہ جرنیل ہوں یا کرپٹ پولیٹیشین ہوں. کیوں؟ ان کا بھی اب آخری وقت ہے. اگر پولیٹیکل نگاہ سے آپ دیکھیں، یہ وہاں آ گئے ہیں کہ ان کی قبولیت 1% بھی نہیں ہے اب اس معاشرے میں. جب 1% بھی اب مقبولیت نہ رہے تو پھر آپ حکومت تھوڑی کر سکتے ہیں، زور زبردستی کر سکتے ہیں جو آپ آج کل کر رہے ہیں. لیکن ساتھیوں یہ وہ چراغ سحری ہیں کہ جب رات اپنی اختتام کو پہنچتی ہے اور صبح کی پہلی کرن نمودار ہوتی ہے تو وہ چراغ پھڑ پڑاتے ہیں. ان کو ہمیشہ کے بجھنا ہوتا ہے. ان کا مقدر بھی وہی ہے. اور یہی چراغ بجھیں گے تو روشنی ہوگی. ان کا بجھنا ضروری. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ زیادہ دیر اب رہنے والے نہیں ہیں. صاحبوں تاریخ لکھے گی اس کامیابی کو بھی جو آج نیو یارک میں حاصل ہوئی ہے اور جو کچھ پاکستان میں ہونے والا ہے. تاریخ لکھے گی کہ جب عاصم منیر ایک جرنیل کروڑوں نوجوانوں کے لیڈر عمران خان کو جیل میں بند کر کے جھوٹے 300 مقدمات دائر کر رہا تھا، اس وقت امریکہ میں اتنا ظرف تھا کہ وہ ایک مسلمان نوجوان کو اپنے سب سے بڑے شہر کا میئر منتخب کر رہے تھے. لکھے گی تاریخ. تاریخ یہ بھی لکھے گی کہ اس وقت جب نیو یارک میں ایک مسلم نوجوان کو میئر منتخب کیا جا رہا تھا، اس وقت پاکستان کے جرنیل کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو دھمکیاں دے رہے تھے اور یہ الفاظ ادا کر رہے تھے کہ تمہاری ایسی کی تیسی. یہ اپنے نوجوانوں کے ساتھ یہ کر رہے تھے. یہ اپنے نوجوانوں کو برہنہ کر کے مار رہے تھے. تاریخ لکھے گی. تاریخ یہ بھی لکھے گی کہ جب ایک جرنیل پاکستان میں قانون توڑ رہا تھا، آئین تبدیل کرا رہا تھا، تو اس وقت نیو یارک میں قانون کی پاسداری ہو رہی تھی اور ایک مسلمان کے منتخب ہونے پہ، میئر منتخب ہونے پہ کوئی دھاندلی نہیں کی گئی، کوئی فارم 47، کوئی ایسی گندی حرکت نہیں کی گئی جو پاکستان میں کی گئی ہے. آج آپ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. سب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جرنیل کس طرح خوف اور نفرت پھیلا کر حکومت کرنا چاہتا ہے. یہاں پہ چونکہ جرنیل نہیں ہے، خوف نہیں ہے، ڈیموکریسی ہے، اس لیے یہ ممکن ہو سکا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ سب کی آواز بن سکتا ہے. یقین کیجئے جتنا ٹیلنٹ ہماری قوم میں ہے، آپ کسی بھی کیٹیگری میں جائیے، میں نے ریسرچ کی ہے ان چیزوں پہ. مطلب میں آپ سے کیوں اب آپ کا ٹائم یہاں ضائع کروں، وہ زیادہ ٹائم ہو جائے گا. اگر ہمیں یہ جرنیل اور کرپٹ نون پی 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 یہ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں اور ہمارے نوجوانوں کو قیادت دے دیں تو یقین کیجئے کہ وہ منزل دور نہیں ہے جس کا اقبال نے خواب دیکھا تھا. اور جب تک جرنیل، کرپٹ ججز، کرپٹ جرنلسٹ، نون پی 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 یہ آگے رہیں گے اور جرنیلوں کو نوجوانوں کو راستہ نہیں دیں گے تو یہ بہت غلط بات ہوگی. میں ان سے پھر کہتا ہوں، عاصم منیر صاحب آگے بڑھیے، رستہ چھوڑیے. آپ کا وقت نہیں ہے، یہ ہمارا وقت نہیں ہے، یہ نوجوانوں کا وقت ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو ایک کام ضرور کیجیے گا، اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. ہماری ویڈیو کو کیونکہ یہ بہت کم
جگہ پہنچنے دیتے ہیں، تو آپ مختلف گروپس میں شامل کیجیے گا، خاص کر کے نوجوانوں کے گروپس میں اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔